ایک نوجوان دانا طبیب کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے جو مجھے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کام آئیں۔ دانا طبیب نے کہا، انسان کو دو طرح کی چیزیں بیمار کرتی ہیں، ایک وہ جو انسانی دماغ پر سوچ کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہیں، دوسری وہ جو غذا کے ذریعے خون میں شامل ہو کر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو۔ اگر تم اس پر راضی نہ رہے تو دوسروں کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے اور تم دوسرے لوگوں کے پاس طرح طرح کے مال و اسباب اور نعمتوں کو دیکھو گے۔ ان مال و اسباب کو دیکھ کر تم پر دو چیزیں حملہ آور ہوں گی، ایک تقدیر کا شکوہ اور دوسرا حسد۔ تقدیر کا شکوہ تجھے نا امیدی اور مایوسی میں مبتلا کر دے گا، نا امیدی اور مایوسی تجھے کاہل اور سست بنا دے گی۔ یہ کاہلی اور سستی تیرے دل و دماغ اور معدے پر اثر انداز ہوگی۔ دماغ برے خیالات کی عماں جگہ بن جائے گا، دل گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، معدہ تعفن زدہ ہو جائے گا۔ تعفن کی وجہ سے غذا ہضم نہ ہوگی، جب غذا ہضم نہ ہوگی تو گلے سڑے گی، جب گلے سڑے گی تو تبخیر اٹھے گا اور یہ تبخیر تیرے دل و دماغ پر چڑھ دوڑے گا، دل پریشان ہوگا، دماغ پراگندہ ہوگا۔ یہ پراگندگی حواس پر اثر انداز ہوگی، چیزیں بھولنے لگیں گی، بے چینی گھبراہٹ بڑھ جائے گی، نیند اچاٹ ہو جائے گی۔ نیند اچاٹ ہوئی تو جسم کمزور ہوگا، کمزوری ہوگی تو قوت مدافعت زائل ہو جائے گی، قوت مدافعت زائل ہوئی تو انسان طرح طرح کی بیماریوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی پاس ہے اسی میں خوش رہو اور محنت کو اپنا شعار بنا لو اور اس شعار کو اپنا معیار بنا لو۔ جب محنت معیار ہوگی تو ہر نعمت تیرے لیے تیار ہوگی۔ نوجوان، اگر تم تقدیر کے شکوے سے بچ نکلے تو ممکن ہے کہ تم حسد میں پڑ جاؤ۔ یاد رکھو، حسد وہ آگ ہے جو انسان خود ہی خود کو لگاتا ہے اور اس آگ میں خود ہی جلتا ہے۔ یاد رکھنا، آگ کا کام جلانا ہے، حرارت پیدا کرنا ہے۔ جب جسم میں حسد کی آگ بھڑک چکی ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں دماغ نہ جلے، دل نہ جلے، جسم کے تمام اعضاء نہ جلے۔ نوجوان، کیا تم نے کبھی کوئلے پر چلنے والے انجن پر غور کیا ہے؟ جیسے جیسے آگ تیز ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی رفتار بڑھتی ہے، وہ اسی قدر دھواں چمنی سے خارج کرتا ہے۔ یہ دھواں اس بات کی دلیل ہے کہ آگ زوروں پر ہے۔ اس لیے جب حسد آگ لگاتا ہے تو دل و دماغ میں بھی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ یہ تحریک ایک منفی سوچ کو پروان چڑھاتی ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں، دوسروں کے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں تو دوسروں سے بھی چھن جائے۔ وہ جس سے حسد کرتا ہے اسے تکلیف دینے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ ہر وقت ان منصوبوں پر، ان چیزوں پر غور کرتا رہتا ہے جس کے ذریعے وہ اسے کوئی تکلیف میں مبتلا کر دے۔ وہ کسی نہ کسی ایسے حربے کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کو کام میں لا کر وہ دوسروں سے ان کی نعمت کو چھین سکے۔ نوجوان، حسد ایک روحانی بیماری تو ہے ہی، لیکن حاسد اپنے خون کو جلا جلا کر اپنی جسمانی صحت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا، آگ ایک خاص مدت تک جلتی ہے اور پھر سرد ہو جاتی ہے، باقی بچتی ہے راکھ اور کوئلہ۔ حاسد بھی جب اپنا خون جلا ڈالتا ہے تو باقی بچتی ہیں صرف بیماریاں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ کوئی بیماری تمہاری سوچ کے ذریعے تمہارے جسم پر حملہ نہ کرے
تو تقدیر کا شکوہ اور حسد نہ کرنا۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کا دروازہ اپنے اوپر کھول دیا تو ایک صحت مند زندگی کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس دانا طبیب نے غذا سے لگنے والی بیماریوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔